بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ رات کے 11 بجے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انفلوئنزا ویکسین لگوانے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے آپس میں تمام چیزیں طے کی۔ 16,000 تومان ان کی یونیورسٹی کی ماہانہ فیس کے طور پر جمع کروانے تھے۔ ان کی بیچلرز ڈگری کے صرف 3 مضامین باقی تھے۔ یہ مضامین انہوں نے پہلے ہی شروع کر دیے تھے، لیکن مشن وغیرہ پر جانے کے باعث انہیں مکمل نہ کر سکے۔ ان کے بعض دوستوں نے کہا تھا کیونکہ تم مشن پر تھے اور پڑھ نہیں سکے، لہٰذا ہم نقل کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، لیکن حمید نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس سند کا اثر ان کی تنخواہ پر پڑ سکتا ہے، تو انہیں تمام دروس خود ہی کامیابی سے گزارنے ہوں گے تاکہ ان کی تنخواہ میں حرام کا کوئی اثر نہ ہو۔ طے پایا کہ حمید کی ماہانہ فیس جمع کروں گی تاکہ جب وہ واپس لوٹیں تو امتحان دے کر اپنی ڈگری کو مکمل کریں۔ 80,000 تومان فوجی بیت المال کے حمید کے پاس رہ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ لازمی طور پر بابا کو دے آؤں تاکہ وہ انہیں واپس لوٹا دیں۔ میں نے حمید سے اس فوجی گھر کے متعلق سوال کیا جو ہمیں ملنے والا تھا۔ اگر آپ کی واپسی تک انہوں نے وہ گھر دیا تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا بہت مشکل ہے، اس وقت تک گھر حوالے کریں۔ اگر انہوں نے حوالے کر دیا تو آپ صرف سامان لے کر چلی جائیے گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو خود ہی پینٹ کروں گا اور پھر مل کر سامان کو ٹھیک سے رکھیں گے۔ کچھ ہفتے پہلے سے نیا گھر ملنے کی خوشی میں صفائی اور دھلائی کا بہت سارا سامان خرید لائی تھی تاکہ فوجی گھر میں جا سکیں، اس بات سے بالکل بے خبر کہ یہ گھر میرے اور حمید کے لیے آخری مشترک زمین ثابت ہوگا۔ رات کے 12 بجے وہ سو گئے کیونکہ انہیں 5 بجے بریگیڈ پہنچنا تھا۔ میں نے ان کے موبائل پر 4:20 کا الارم لگایا۔ حمید آرام سے سو رہے تھے، لیکن میں بالکل بھی سو نہیں سکی۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم سی روشنی میں حمید کے چہرے کو ٹک کر دیکھتے مشکل خاموشی سے روتی رہی۔ تکیہ گیلا ہو چکا تھا، مجھے ایک جگہ چین نہیں تھا، اس لیے کمرے میں چکر لگاتے اور ذکر پڑھنے لگی۔ پھر دوبارہ حمید کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے نہ جا سکنے کے لیے خیالی پلاؤ بنا رہی تھی۔ اپنی عقل اور جذبات کے مابین میں بالکل پس کر رہ گئی تھی۔ سوچا کہ شاید جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کے دل میں درد اٹھے گا یا پاؤں میں موچ آ جائے گی، لیکن میں دل سے اس بات پر راضی نہیں تھی کہ حمید کا ایک بال بھی بھیگا ہو یا انہیں کسی قسم کا درد لاحق ہو۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ ہر مشن کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ وہ بخیر و عافیت لوٹ آئیں گے۔ ابھی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا جب میں نے انہیں بیدار کیا۔ ہمیشہ کی طرح ان کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ انڈے کے ساتھ چٹنی جو انہیں بہت پسند تھا، اور اس کے ساتھ شہد، دال چینی وغیرہ کی چائے بنائی۔ میں نے کہا حمید بیٹھ کر کھا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دوبارہ سے ہم دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور پھر میرے رونے کے سبب ان کے ایمان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو۔ وہ دسترخوان پر بیٹھے تو بولے، آخری ناشتہ میرے ساتھ نہیں کریں گی؟ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے کانوں نے ان کی بات سن لی تھی، لیکن جیسے دماغ اس بات سے انکاری ہو۔ میرے سر میں کچن گول گھوم رہا تھا۔ دکھ کے ساتھ کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا پہلی بار کسی مشن پر جا رہے ہیں؟ حمید نے کہا، کاش میں آپ کی آواز ریکارڈ کر کے ساتھ لے جا سکتا اور بار بار سنتا تاکہ آپ کی یاد مجھے کم ستاتی۔ میں نے کہا، ہم نے طے کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے گا آپ فون کریں گے۔ میں بھی ہر روز آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ لقمے بناتے جاتے اور میرے ہاتھ میں دیتے جاتے۔ ان کی نگاہوں میں خاص چمک تھی۔ میں نے کہا، حمید آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم جائیں گے، خاص طور پر میرے لیے دعا کرنا۔ حمید بولے، ضرور میری جان، جب وہاں پہنچوں گا تو ضرور خانم کو بتاؤں گا کہ میری خانم ہمیشہ میرے ساتھ تھیں۔ میں بتاؤں گا کہ فرزانہ نے زندگی کا بیڑا اٹھایا تو میں اس قابل ہو سکا کہ میں اسلام اور اپنے اعتقادات پر محکم ڈٹ کر کھڑا ہو سکوں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ جب فرزانہ کی آنکھیں گیلی ہوتیں، میں پوچھتا کہ کیوں روئی ہیں تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، میری نگاہوں سے دور آنسو بہاتی کہ میرا ارادہ کمزور نہ پڑے۔ حمید کے ساتھی نے فون کیا کہ وہ گلی کے کونے پر ان کے منتظر ہیں، جلدی سے تیار ہوں۔ ایک سفید لباس جس پر نیلی لائنیں تھیں اور کالا کوٹ اور گرے پینٹ پہنی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زیادہ وقت لگا کر تیار ہوں
اور میں انہیں زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، لیکن حمید کا جانے کا شوق رکنے سے کہیں زیادہ تھا۔ بہت ہی مشکل کے ساتھ قرآن اٹھایا تاکہ ان کے جانے کے وقت اس کے زیر سایہ انہیں رخصت کر سکوں۔ آخری لمحے میں نے حمید سے کہا، کاش آپ موبائل ساتھ لے کر جا سکتے حمید جان، آپ کو قسم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کہ مجھے اپنی خبر دیتے رہنا، جہاں بھی ہوں مجھے فون ضرور کرنا۔ وہ بولے، خانم جہاں بھی ممکن ہو سکا میں ضرور فون کروں گا، صرف ایک بات، شام سے فون کروں گا۔ کیسے کہہ پاؤں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ وہاں باقی لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے، اگر ان تک میری آواز پہنچی تو مجھے بہت شرم آئے گی۔ میں نے شہداء کے بارے میں جو داستانیں پڑھی تھیں، ایک دم سے ان کا خیال آیا کہ کچھ ایسے وقت کے لیے اپنے ہمسر کے سامنے کوڈ رکھتے تھے۔ میں نے حمید سے کہا کہ فون پر بجائے یہ کہنے کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کہنا، یاد رکھنا، مجھے آپ کی بات سمجھ آ جائے گی۔ انہیں میری بات پسند آئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جا رہے تھے اور ہاتھ ہلا کر اونچا اونچا کہہ رہے تھے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ میں مسکرائی اور بولی، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے مجھے دروازے تک نہ آنے دیا۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی، ان کے پیچھے سے زمین پر پانی بہایا۔ گلی کے کونے تک پہنچتے ہوئے وہ 3 بار مڑے اور ہاتھوں سے 3 بار خدا حافظی کی۔ بچپن سے ہی گلی میں خدا حافظی کرنے کے بارے میں میری یادیں زیادہ دلچسپ نہ تھی۔ جب ابو ہمیں روتا امی کے پاس چھوڑ کر کردستان کی سمت جا رہے تھے، میں اور علی روتے ہوئے سیاہ گاڑی کے پیچھے بھاگے۔ ہر بار ابو کو ایسے جاتا دیکھنا بہت مشکل ہوتا۔ آج پھر وہی خدا حافظی، وہی گلی، اور اب حمید وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ اندر چلی جاؤں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا۔ میرے سر میں ایک صدا گونج رہی تھی، حمید آہستہ قدم اٹھاؤ، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ مجھے دل بھر کر اپنے آپ کو دیکھنے دو۔ لیکن یہ صرف میرے ذہن کا شور تھا۔ وہ چیز جو حمید دیکھ رہے تھے وہ صرف میری نگاہیں تھیں جو گلی کے آخر تک ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ان کے قدم مستحکم اور مضبوط تھے، وہ قدم جو اس کے بعد میں کبھی نہ دیکھ پائی۔ میں نے اپنے وجود کا بوجھ اٹھایا اور سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر آ گئی۔ اس گھر میں داخل ہوئی کہ جس کی ہر چیز حمید کو صدا دے رہی تھی۔ حمید کے جانے سے گھر کے در و دیوار پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس گھر میں جب حمید تھے، چھوٹا ہونے کے باوجود محبت و مہربانی سے بھرا تھا۔ اب ایک زندان کی مانند تھا کہ جسے اکیلے برداشت نہ کر سکتی تھی۔ یہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ گھر حمید کے جانے کے بعد تنگ و تاریک لگنے لگا تھا۔ اذان ہوئی، نماز پڑھتے میں نے مصلی پر بہت آنسو بہائے۔ نماز کے بعد قرآن کھولا تاکہ اس کی آیات پڑھنے سے سکون حاصل کروں۔ نیت کی اور استخارہ کیا۔ وہی مشہور آیت کہ ہم تمہیں تمہارے مال و جان سے آزمائیں گے، بس صبر اختیار کرو۔ آیات پڑھنے سے دل کو تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ پورے وجود سے خدا سے دعا کی، خدا مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب کرے۔ میں نے مصلی سمیٹا۔ میری نگاہ ان سجدہ گاہوں پر پڑی جو حمید نے الماری کی شیلف پر رکھی تھی۔ میں نے اسے وہیں رہنے دیا اور سوچا کہ جب حمید واپس آئیں گے تو خود ہی اٹھا لیں گے۔ جس چیز کو بھی انہوں نے ہاتھ لگایا تھا یا کہیں رکھا تھا، میں نے اسے اسی حالت میں رہنے دیا۔ صبح ابو نے فون کیا کہ اپنا سامان اکٹھا کرو، ظہر کے وقت مجھے لینے آئیں گے۔ میں نے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے، سارے کمروں میں ہور لگایا۔ جب میں کپڑوں اور کتابوں کو سمیٹ رہی تھی کہ حمید کی ڈائری میرے ہاتھ لگی۔ اس میں انہوں نے اپنے فوجی جوتوں کے لیے شعر لکھا ہوا تھا۔ اس کا عنوان تھا کہ ان جوتوں نے ان کی مدد نہیں کی کہ وہ راستے سے اپنی منزل تک جا سکیں۔ اس دن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ کچھ دنوں بعد انہی جوتوں اور حمید کے پاؤں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ 1 بجا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ ابو اوپر نہ آئے۔ حمید کے بغیر وہ یہ گھر برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ میں نے اپنی چیزیں اور کتابیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں۔ جب گھر کا دروازہ بند کرنے لگی تو پورے گھر میں ایک نگاہ ڈالی۔ آخری بار گھر کو دیکھا، شیلف پر پڑا گلدستہ جو حمید نے میری سالگرہ پر لیا تھا، وہ بہت نمایاں تھا، سجدگاہ بھی۔ رات کو جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ میز کے کونے پر رکھا تھا۔ اس گھر کا کونا کونا حمید کا ساتھ میرے لیے منعکس کرتا تھا۔ میں نے اپنی یادوں کا اور گھر کا دروازہ بند کیا، اس امید کے ساتھ کہ حمید جلد ہی شام سے واپس لوٹ آئیں گے اور پھر ہم اس گھر میں ایک نئی یاد بنائیں گے۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھائی اور نیچے آئی۔ خانم کشاورز آنسو بہا کے حمید کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ بولیں، فرزانہ اپنا خیال رکھنا،
انشاءاللہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس لوٹ سکے۔ ہمیں آپ کی بہت یاد آئے گی، جلد واپس آنا۔ میں نے ان سے خدا حافظ کیا۔ ابو نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی چیزیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھی اور بیٹھ گئی۔ ابو نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ پورا راستہ روتے رہے۔ میری طبیعت زیادہ ٹھیک نہ تھی۔ حمید اپنے ساتھ موبائل لے کر نہیں گئے تھے۔ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہ تھا کہ کسی طرح حمید کے بارے میں علم ہو سکے۔ الیاس فاطمہ میرے ارد گرد رہتے تاکہ میں اکیلا محسوس نہ کر سکوں، مجھے تسلی دیتے تاکہ تھوڑا روں۔ ان کی خبر نہ ملنا میرے لیے زیادہ تکلیف کا باعث تھا۔ رات کو 12 بجے میں نے ابو سے کہا فون کر کے پوچھیں کہ ان کا کیا بنا، چلے گئے یا ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ 9 بجے رات کو ابو کو کہا کہ فون کر کے پوچھیں کہ یہ لوگ چلے گئے، ان کی فلائٹ کہیں دوبارہ کینسل تو نہیں ہو گئی۔ ابو نے فون کیا اور پوچھا انہیں علم ہوا کہ مغرب کے وقت 6 بجے حمید اور ان کے ساتھی شام پہنچ چکے ہیں۔ وہ پورا دن گزر گیا اور حمید کی کوئی خبر نہ ملی۔ فون دیکھ کر تھک گئی تھی۔ میں خوش فہمی میں تھی کہ شام پہنچ کر شاید حمید مجھے فون کریں، لیکن فون نہ آیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور آنسوؤں کا گولہ حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ رات کو حمید کی یاد سے ایسے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ حمید خواب میں نہ آئے۔ جانتی تھی کہ اگر خواب میں آئے تو مجھے اور زیادہ ان کی یاد ستائے گی۔ جمعے کے دن ان کی امی نے ان کی روانگی کے بعد کی آش بنائی تھی۔ ایک دیگچہ ہمارے گھر بھی بھیجا۔ میں نے شکریہ کے لیے پھپھو کو فون کیا۔ حمید کے ابو نے فون اٹھایا۔ سلام اور حال چال پوچھنے کے بعد وہ حمید کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا کل 6 بجے شام پہنچ گئے ہیں، لیکن خود ان کا فون نہیں آیا۔ وہ بولے کچھ نہیں ہوگا، میں نے حمید سے وعدہ لیا ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے، تم بھی پریشان نہ ہو۔ حمید کی امی سے ملنے آؤ، وہ بہت بےتاب رہتی ہیں۔ پھر انہوں نے فون پھپھو کو دے دیا۔ آغاز سے ہی سلام کرنے کے بعد ان کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ تھوڑی باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے معافی مانگی کہ آش پکانے میں ان کی مدد نہ کر سکی۔ واقعی میری نفسیاتی حالت اچھی نہ تھی۔ پھپھو کو میری حالت کا اچھے سے اندازہ تھا، کیونکہ میرے سسر دفاع مقدس کی جنگ میں شرکت کر چکے تھے۔ کئی بار پھپھو ان حالات کا شکار ہوئی تھی جس میں ابھی میں تھی، اسی وجہ سے جانتی تھی کہ ایک بیوی کی شوہر سے دوری کتنی سخت ہو سکتی ہے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میں سیڑھیوں کی صفائی کر رہی تھی کہ فون بجا۔ سیڑھیوں کو دو دو کر کے پھلانگتے ہوئے پہنچی۔ فون پر شام کا نمبر تھا۔ پہلے شام سے حمید کے دوست فون کرتے تھے، اس لیے مجھے علم تھا کہ یہ حمید ہے۔ فون اٹھایا۔ حمید کی آواز سن کر دل کو تسلی ہوئی کہ یہ صحیح و سالم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے حال چال پوچھنے کے بعد سوال کیا کیوں 2 دن سے فون نہیں کیا؟ ایک فون لیتے اور فون کرتے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ بولے شرمندہ ہوں، کسی سے فون نہیں لے سکا۔ میں نے پوچھا حرم گئے؟ جس وقت حرم گئے میرے لیے بھی دعا کرنا، سب کی نیابت سے زیارت کرنا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک حرم نہیں جا سکے، جب بھی گئے ضرور ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ ایک لمبی لائن میں دوسرے افراد بھی کھڑے تھے کہ گھر فون کر سکیں۔ آواز بھی دیر سے سنائی دیتی۔ میرا آخری جملہ یہی تھا کہ مجھے بے خبر نہ رہنے دینا، جب بھی ممکن ہو فون کرنا۔ اسی رات 7 بجے حمید نے دوبارہ فون کیا۔ علی ہنس رہا تھا اور بولا حمید فرزانہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جوں ہی فون بند ہوا وہ دوبارہ جا کر لائن میں شامل ہو گیا کہ دوبارہ فون کر سکے۔ میں نے اس سے آنکھیں نکالی اور بتایا کہ میں نے اسے کہا تھا دوبارہ فون کرنے کو۔ اس بار ہم نے تفصیل سے بات کی کہ میں نے جب ان کی آواز سنی میرا دل کر رہا تھا ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہیں۔ میرے بہت سے سوالات کے یا تو جوابات نہ دیتے یا پھر کلی طور پر جواب دے دیتے۔ مجھے اچھے سے احساس ہو گیا کہ حمید بہت سی باتوں کو بتانے سے قاصر ہے۔ مجھے سننے کی پیاس تھی، لیکن حالات ایسے نہ تھے کہ حمید فون پر یہ سب باتیں مجھے بتا سکے۔ جب ان کا فون نہ آتا یا کچھ دن دیر ہو جاتی، میں دھوئیں کی طرح گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی رہتی۔ اتوار کا دن تھا۔ میں بے صبری سے حمید کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ فون بھی مسلسل ہاتھ میں تھا۔ امی نے دیکھا تو ہنس پڑی اور بولی مجھے ان دنوں کی یاد آ گئی جب تمہارے ابو ماموریت پر جاتے تو میری حالت ایسے ہی ہوتی۔ میں مسکرائی اور بولی میں اور علی بھی کتنے شرارتی تھے، آپ کتنے تنگ پڑے ہوں گے کہ کل کی ہی بات تھی۔ انہوں نے آہ بھری اور بولی ہاں تم شرارتی تو بہت تھی، جب چھوٹی تھی بالکل ایک جگہ آرام سے نہ بیٹھ پاتی۔ ہم جس کرائے کے گھر میں رہتے تھے اس کے صحن میں سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں چڑھ کر تم دیوار پر بیٹھ جاتی،
میں اتنا روتی اتنا چلاتی کہ نیچے آ جاؤ فرزانہ، اگر تم گر گئی اور چوٹ لگ گئی تو تمہارے ابو کو کیا جواب دوں گی؟ جب بھی تمہیں کہیں چوٹ لگ جاتی میں جلد از جلد مرہم پٹی کرواتی، اور جب ابو آتے تو تمہیں کمبل میں چھپا دیتی، کیونکہ تمہاری جلد پر زخم کے لیے وہ بہت حساس تھے۔ ہم باتوں میں مشغول تھے کہ حمید کا فون آ گیا۔ میرا حال پوچھنے کے بعد بتایا کہ آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے حرم گئے۔ کئی بار تاکید کی میں نے کہ ضرور دعا کریں کہ اگلی بار اکٹھے جا سکیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی ہمیں نہ بھولے تھے۔ جب بھی فون کرتے مسلسل کہتے خانم یاد رکھنا۔ میں بھی کہتی تھی آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے بھی یاد ہے۔ جب وہ کہتے میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے سمجھ آ جاتی کہ کوئی اور نہیں ہے اور انہیں وہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ منگل کے دن پھپھو اور پھپھا کا حال پوچھنے کے لیے یونیورسٹی سے سیدھا ان کے گھر چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی، حمید کے ابو نے اتنے تھکے ہوئے انداز میں میرے سلام کا جواب دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ حمید کی دوری نے انہیں ایک دم کتنا بوڑھا کر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے غم جھلک رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مائیں پینسل کی طرح ہوتی ہیں اور باپ پین کی طرح۔ پینسل کا چھوٹا ہونا آہستہ آہستہ نظر آتا رہتا ہے، لیکن پین کی سیاہی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کی تکلیف اور آنسو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن باپ کی تکلیف اور دکھ کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ 1 گھنٹے بعد ہی میرا فون بجنے لگا۔ میں نے نگاہ ڈالی، حمید فون کر رہے تھے۔ خوشی سے چند بار کہا حمید نے فون کیا۔ وہ عام طور پر میرے موبائل پر میرے امی ابو کے گھر، اپنے امی ابو کے گھر بھی فون کرتے تھے، کوشش کرتے کہ انہیں بھی اپنی خبر دیتے رہیں۔ تب پہلی بار میں رونے لگی، بات نہ کر سکی۔ فون حمید کے ابو کو دیا تاکہ وہ آپس میں باتیں کر لیں۔ آخر میں کہا فون فرزانہ کو دے دیں، اس سے پوچھوں کہ کیوں رو رہی ہے۔ موبائل لیا، وہ بولے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ اگر آپ روئیں گی تو میں یہاں توجہ نہیں دے پاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا میرا دل بہت اداس ہے، اپنے گھر کے لیے بہت اداس ہوں، لیکن آپ کے بغیر اکیلے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ جلدی واپس آ جائیں حمید۔ 5 دن تو ہوئے تھے ان کو گئے ہوئے، لیکن میرے لیے ان کی دوری برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ صحن میں جا کر بہت زیادہ روئی۔ پھپھو میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے زیادہ رو رہی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے سوچا کچھ دن تو پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں جب بھی جاتی میری اور پھپھو دونوں کی حالت غیر ہو جاتی۔ اس دن انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا، میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا ایک بار پہلے بھی جب فون پر میں روئی تو ان کی حالت بھی فون پر خراب ہو گئی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر بکھر سے جاتے تھے۔ اس کے بعد سے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جب بھی انہوں نے فون کیا تو میں عادی رویہ اختیار کروں گی، فون پر ہنس کر بات کروں گی اور ان سے مذاق کروں گی۔ رات کو میں امی کے ساتھ برتن دھونے میں مصروف تھی کہ آغا بہرام، حمید کے دوست کی بیوی نے فون کیا اور میرا حال دریافت کیا اور مجھ سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، حمید ٹیلی فون ایکسچینج میں ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ بدھ کو جب انہوں نے فون کیا تو ظہر کا وقت تھا اور ہم ایسے بات کر رہے تھے جیسے ابھی ابھی ہماری منگنی ہوئی ہو۔ ایسے باتوں میں مگن ہو جاتے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اکثر تو 15 منٹ سے زیادہ کبھی بات نہ ہو پاتی، لیکن یہ بات کرنا بھی ہمارے لیے سانس لینے کے مترادف ہوتا۔ میرا دل چاہتا حمید بولتے رہے اور میں سنتی رہوں، ہمیشہ یہی کہتے کہ یہاں سب ٹھیک ہے، سب خیریت سے ہے، لیکن مجھے معلوم تھا جتنا یہ کہہ رہے ہیں اتنا بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ وہ 80,000 تومان جو انہوں نے مجھے امانت دی تھی اس کا دھیان رکھوں۔ میں بالکل بھول چکی تھی۔ جب میں نے حمید کو بتایا وہ ہنسے اور بولے میں نے بھی اپنی وصیت اور چیزیں کس کے سپرد کر دی ہیں؟ آپ کا دھیان کدھر ہے خاتون؟ یہ سپاہ کے پیسے ہیں، میں ضرور جا کر دے آؤں۔ میں نے بھی کہا جی ضرور۔ اب آپ ظہر کے وقت فون کر رہے ہیں، آپ نے لنچ کیا؟ وہ بولے نہیں ابھی نہیں کھایا، باقی سب کھانا کھانے گئے تو میں آپ کو فون کرنے آ گیا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، ہر وقت فون پر ہوتے ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ 2 منٹ بات کرو، آدھا گھنٹہ فون پر بات کرتے ہو۔ دوسرے ہفتے کے بعد ہر رات میں حمید کا خواب دیکھتی تھی اور ایک ہی خواب بار بار آتا۔ ابو گاڑی سے نکلے، میرا ہاتھ پکڑا اور بولے فرزانہ حمید واپس آ گیا ہے، تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ میں خواب میں بھی حیرت میں تھی کہ یہ تو ابھی 10 دن ہی ہوئے ہیں، واپس کیسے آ گئے؟ اگلی رات بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ حمید واپس آ گئے ہیں اور خوشی سے مجھے کہہ رہے ہیں چلیں، سعید کی بیٹی نرگس کی سالگرہ میں جانا ہے، اور میں خواب میں گلہ کر رہی تھی کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم کوئی تحفہ ہی خرید لیتے۔
جب حمید نے فون کیا سب خواب ان کو سنائے۔ کہنے لگے نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آج کل میں میرا انتظار نہ کرو، مگر یہ کہ جنگ ہو اور میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پھر میں نے ان سے کہا لیکن میں نے تو خواب میں کچھ ایسا ہی دیکھا ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں اور ہم دوبارہ اکٹھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تب ان کو مذاق سوجا اور کہنے لگے کیا آپ کوئی اور خواب نہیں دیکھ سکتی؟ ایسا لگتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلدی شہید ہو جاؤں، میرے ختم کا حلوہ کھانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، آپ خود بار بار اسی منصوبے کے ساتھ میرے خواب میں آتے ہیں، آئیں آج کوئی نیا پروگرام بنائیں اور نئے انداز سے میرے خواب میں آئیں۔ میں ایسی باتیں کرتی تو وہ مسلسل ہنستے رہتے تھے۔ میری کوشش تھی جب بھی وہ مجھے فون کریں ایسی باتیں کروں کہ وہ فریش ہو جائیں، اسی لیے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرے بہت سے دوست جب گھر فون کرتے ہیں تو ان کی بیویاں روتی ہیں تو ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب میں فون کرتا ہوں آپ کو تو میری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ جب فون بند ہوا ہر رات کی طرح میں نے اس کے لیے صدقہ نکالا، آیت الکرسی پڑھی اور شام کی طرف پھونک ماری۔